اب اللہ کی مرضی ہو تو ہی ہم اس بار قرض سے نجات پائیں گے، ورنہ تو کوئی چانس ہے نہیں۔ مریض شفا پائے گا، مسافر صحیح سلامت گھر واپس آ جائے گا، حاملہ نعمت اولاد سے بھی۔ یہ بظاہر تو ایسے ہی ایک دل کا کھیل ہے، مذاق ہے، یہ فال نکلوانا یا ہاتھ دکھانا، لیکن کبھی کبھی انسان اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ یہ کام بھی کر دیتا ہے۔ تو آج کیونکہ ہم عید کی مناسبت سے بات کر رہے ہیں اور دل بہت کمزور ہے، پچھلے صرف اگر 10-12 روز میں دیکھوں تو دل نہیں کرتا عید منانے کو، لیکن بہرحال عید تو خوشی کا موقع ہے، منانی بھی چاہیے، ہم منا بھی رہے ہیں، لیکن کیا ہم حقدار ہیں اس کو منانے کے یا نہیں، یہ مجھے نہیں معلوم۔ اس فال کے مطابق حل ہے اگر میں سدھر جاؤں تو، لیکن بات یہ ہے کہ میں سدھرنے والا تو ہوں نہیں۔ میں جو ہوں اس ملک کا رہنے والا، میں جو ہوں اس زمین پہ چلنے والا، وہ ساری باتیں جو مجھے نسل در نسل سکھائی گئیں، تکبر نہ کرو، کپڑا گھسیٹ کے نہ چلو، اونچی آواز میں بات نہ کرو، بدتمیزی نہ کرو، لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، غریبوں مسکینوں کا خیال کرو، زکوٰۃ دو، خیرات کرو، جو کماؤ اس کو بانٹو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وغیرہ 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 وغیرہ۔ اس میں سے کوئی بھی چیز عموماً مجھے نہیں دکھائی دیتی۔ یقیناً چند لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں، لیکن عموماً نہیں کرتے، نہ امیر نہ غریب۔ جس طرح ہمارا پڑھا لکھا امیر طبقہ غلطیاں کر رہا ہے، اسی طرح ہمارا وہ طبقہ جس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، وہ بھی کوئی بھلا نہیں کر رہا۔ اگر میں اس کی باریکیوں میں جاؤں گا تو بہانے بہت ہوں گے، لیکن مانا غربت آپ کو سڑک پہ لے آئی، لیکن غربت نے یہ تو نہیں کہا کہ چاروں طرف اپنے گند پھیلا دو، یہ گند ایک کونے میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر آپ کہیں گے جی ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے۔ یہ بات مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اگر یہ کچرا اٹھا کے میں آپ کے آگے رکھ دوں گا تو ناراض ہوں گے، یعنی آپ کو پتہ ہے کچرا بری چیز ہے، یہ تو سمجھتے ہیں آپ۔ اگر میں سارا کچرا یہاں سے جمع کروں اور آپ کے آگے یہاں ڈھیر لگا دوں تو آپ کہیں گے بھائی یہ تو وہ ظلم کیا، یہ جو آپ کی چٹائی، آپ کا جو حصہ ہے آپ نے صاف کر رکھی ہے، لیکن 1 فٹ دور آپ نے غلاظت پھیلا رکھی ہے۔ میں آپ کے علاقے میں گند پھیلا رہا ہوں، آپ میرے علاقے میں گند پھیلا رہے ہیں سب کے سب گند کے اندر۔ یہ غربت، یہ مفلسی، یہ پریشانی تو اللہ ہی دور کرے گا، میرے بس میں نہیں ہے۔ اگر میں اپنی ساری کمائی، جمع پونجی، زندگی بھی لگا دوں تو میں کچھ نہیں کر سکتا، میں صرف ایسے خرچ ہو جاؤں گا، ضائع ہو جاؤں گا۔ لیکن آپ بھی خود اگر کچھ کر لیں تو میرا شاید کام آسان ہو جائے، یا کرنے والوں کا کام آسان ہو جائے، اور ہم مل جل کے تو نہیں پڑھ سکتے، تنہا تو میرے بس میں نہیں ہے صاحب۔ بہرحال یہ تو میری ایک چھوٹی سی فال تھی، پہلی فال خوش آئند تھی، لگتا تھا کہ سب کچھ سنبھل سکتا ہے۔ عید کا یہ سلسلہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے ہیں اور ہمارے بس میں کیا ہے اور کیا نہیں۔ کی طرح یاد دہانی ویب سائٹ www.ankahi.tv، ای میل کرنے کے لیے live@ankahi.tv اور کال کرنے کے لیے 021-227-0839۔ انکہی کی طرف سے، ہماری ٹیم کی طرف سے، سما کی طرف سے آپ سب کو بہت عید مبارک۔ آج صبح ایک عجیب سی فون کال آئی مجھے کسی کی لاہور سے، ایک خاتون کی، انہوں نے کہا کہ جی مرضی آپ کی ہے، جو چاہیں کریں، لیکن خدا را آج تو کوئی خوشی کی بات کر لیجئے گا کیونکہ قوم کو خوشی کی ضرورت ہے۔ تو اس سے اندازہ یہ ہوا کہ مجھ پہ شاید یہ ٹھپا لگ گیا ہے کہ میں خوشی کی بات نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے ٹھیک ہو، لیکن میں لاکھ کوشش کروں، میرے بس میں یہ نہیں ہے کہ میرے ارد گرد جو دنیا میں نے بسا رکھی ہے میں اس سے نظریں موڑ کے جھوٹی مسکراہٹ چہرے پہ لگا لوں۔ صبح ہوئی تو یہ بحث شروع ہوئی کہ آج نماز پڑھی جائے کہ نہ پڑھی جائے، کیونکہ کل سے خدشات ظاہر ہو رہے تھے کہ جی میدان میں نماز نہ پڑھی جائے، خطرہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو جب عید کا دن اس گفتگو سے گھر میں شروع ہو کہ جی آج نماز پڑھی جائے کہ نہ پڑھی جائے، بہرحال فیصلہ ہوا کہ پڑھی جائے۔
تو نماز پڑھنے کے جب بات ہے کہ مسجد میں پڑھیں گے کیونکہ سرکار نے کہا ہے کہ میدان میں نہ پڑھو. جب مسجد پہنچے تو دیکھا انہوں نے انتظام میدان نہیں کیا تھا, تو ایک بار ایک دوسرے کی طرف دیکھا, پھر کہا چلو اللہ مالک ہے, نماز پڑھ لیتے ہیں مسجد اور میدان میں. جب میدان میں نماز کو گئے تو جب واز شروع ہوا تو مجھے سمجھ نہیں آئی, ایک لفظ بھی کسی نے یہ نہیں کہا جس میں محبت, اخوت, انسانیت, بھائی چارہ وغیرہ قسم کی چیزوں کا کوئی ذکر نہیں تھا, اور صرف یہی ذکر پایا گیا کہ کس طرح گناہ, سزا, خوف, ڈر. میں اس پہ زیادہ نہیں کہوں گا کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے, لیکن میری ناقص سمجھ میں میرا جو مذہب اسلام ہے وہ محبت, بھائی چارگی, اخوت کا مذہب ہے, خوف اور ہراس کا نہیں. بہرحال وہ وقت گزرا, عید کی نماز ہوئی, 2-4 لوگوں سے گلے ملے اور قبرستان کی طرف چلے. راستے بھر دیواروں پہ کالک ملی دیکھی, کہیں لال رنگ تھا, کہیں پیلا تھا, کہیں کالا تھا, ہر کسی نے اپنا اشتہار لگا رکھا تھا. جب ٹریفک کم ہوتی ہے سڑکوں پہ, شور شرابہ کم ہوتا ہے, تو یہ چیزیں اٹھ کے زیادہ دکھتی ہیں. تو عجیب بدمزگی سے قبرستان پہنچے. 365ویں دن ہم قبرستان جاتے ہیں, سائیکل ہے, اور جا کے جو ہمارے بزرگواران یا ہمارے وہ جو چلے گئے اس دنیا سے, ان کے اوپر ہم پھول شول ڈالتے ہیں, فاتحہ شاتحہ پڑھتے ہیں اور بڑی صفائی کرتے ہیں. تو میں نے کیا یہ کہ جن میرے رشتہ داروں کی قبریں تھیں وہاں پہ, ان کی میں نے صفائی کی اور وہ کچرا اٹھایا اور دوسرے کی قبر پہ پھینک دیا یا راستے میں پھینک دیا. اور میں بڑا خوش ہوا کہ میں نے اپنے عزیز و اقارب کی قبریں صاف کر لی. مجھ جیسے میرے بھائی اور بھی کئی تھے وہاں پہ جو یہی کر رہے تھے. دل بھاری ہوا, وہاں سے نکلا تو چوک پہ آیا تو ایک صاحب موٹر سائیکل کے اوپر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور بیگم کھڑے تھے. ان کی موٹر سائیکل بیچاری کی بند ہو گئی تھی. میں نے بڑے افسوس سے ان کی طرف دیکھا, دل دکھی ہوا اور آگے نکل گیا. تھوڑا آگے گیا تو ایک بس دیکھی جو کہ نہ جانے کس زمانے کی تھی, کالی ہو چکی تھی دھوئیں کی وجہ سے, اور اتنا منحوس دھواں اس کے پیچھے سے نکل رہا تھا. اور اس بس کی کیپیسٹی زیادہ سے زیادہ 30 لوگوں کی ہوگی, اور اس میں محتاط اندازہ یہ ہے کہ 60 لوگ گھسے ہوئے تھے. بڑا دل پھر سے دکھی ہوا, دیکھا, تھوڑی سی عبرت حاصل کی اور میں آگے گزر گیا اور یوں گھر پہنچ گیا. دل بہت دکھی ہوا, بڑا یہ ہوا کہ بھائی کتنی بری بات ہے. کمبل لیا, پڑھ کے سو گیا. سارا دن پڑا سوتا رہا. اب سے کچھ دیر پہلے اٹھا اور کیا میں نے کچھ نہیں. دکھی بہت ہوا, دیکھا عجیب عجیب کیا میں نے کچھ نہیں. تو اس ماحول میں میں کیسے مسکراؤں اور کیسے یہ کہوں کہ جی بڑا اچھا معاملہ ہے. بہرحال یہ جو بھی معاملہ ہے وہ میری کوتاہی ہے, اور اس کے لیے میں آپ سب سے سخت معافی چاہتا ہوں کہ میں صرف باتیں کرتا ہوں, کرتا کچھ بھی نہیں ہوں. آج سوچا کہ ریکارڈ شو چلائیں, لیکن دل نہیں کیا. ہر سال عید تو ہم گھر میں گزارتے ہیں, آج سوچا کہ پاکستان کے ساتھ گزاریں, اور پاکستان میں ان بہت سے لوگوں کے ساتھ جن کی قربانیوں کو ہم بالکل نظر انداز کیے ہوئے ہیں, اور یہ سمجھ جائیں کہ ان کا فرض اور ذمہ داری ہے ہمارے لیے اپنی جانیں دینا. ہوگا, لیکن پھر بھی یہ شام ہم ان کے ساتھ گزاریں تو اچھا ہے. سلسلہ رات کے 12 بجے تک آپ کے ساتھ انشاءاللہ رہے گا. ایک مختصر سا وقفہ لے لیجئے, پھر ہم اپنے مہمانوں سے بھی آپ کا تعارف کراتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ میری جو اپنے اوپر شرمندگی ہے وہ کچھ کم ہو جائے گی, اور یہ لوگ کچھ ہنس بول کے تھوڑی مسکراہٹ اس عید میں آج کی رات ڈال دیں گے. یہ شام ہمارے ساتھ گزارنے کے لیے بہت شکریہ. ہمارے ساتھ رہیے, ہم ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں اور پھر ہم کہیں میں باتیں کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.